क्विक फिक्स ना देखिए, रातों रात अमीर होने के फॉर्मूलाज, 5 दिन में अपनी सारी ज़िंदगी ठीक हो जाए, 7 दिन में करोड़पति बन जाएं। कोशिश कीजिए कि ऐसे काम ना करें। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको समझ आएगी मैं क्या कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप सब तक कैसे पहुँचूँ। मेरे पास सिवाय इस यूट्यूब के और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ना मैं सेमिनार्स करती हूँ, ना मैं पॉडकास्ट करती हूँ अपने पर्सनल, सोच रही हूँ वैसे शुरू करने के, ना मेरी कोई ख़ास बहुत रील्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना मैं कोई 26, 27, 28, 30 साल की हसीना हूँ कि आप लोग मर मिटे मुझ पर। उसके बावजूद बहुत से फ़ैन्स फ़ोन करते हैं और पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम और रहम है। आज मैं स्क्रॉल कर रही थी थ्रू अ लॉट ऑफ यूट्यूब के वीडियोस देखने के लिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है हमारी कंट्री में, और मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। हैरत तो नहीं हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि देखिए मेन हमारा फोकस लाइफ में जो है ना, वो है दौलत कमाना और एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो। तो शादी करना लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिरी बात है। इसको कहते हैं प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन का मतलब है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। इसलिए नहीं कि कोई ये पहचाने कि आप जट हैं, खान हैं, औरंगज़ई हैं, आप चौधरी हैं, मलिक हैं, मगर अपना खून, अपनी जो ख़ानदान की रीत रवाज हैं, अपने ख़ानदान की जो ख़ासियतें और खूबियाँ हैं, वो आप अपनी औलाद में देखना चाहते हैं। प्रोक्रिएशन इंसान के लिए सबसे बड़ा मरहला भी है, आजमाइश भी है। कुरान ने इसमें बार बार कहा है कि तुम्हें मैं 2 चीज़ों से आजमाऊँगा, दौलत से और औलाद से। और आप देखेंगे ये 2 चीज़ें जिनके पीछे हम सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं। सो मैं आज देख रही थी नाफरमान औलाद को ठीक करने का, शौहर को काबू करने का, रातों रात अमीर होने का, सास को अपने हाथ में ले लेने का, ये तमाम मुझसे कैसे हम आपको अल्लाह के कलाम के ज़रिए बताते हैं। नो ऑब्जेक्शन, हर एक को इजाज़त है जो जिस तरह से चाहे अपने को प्रेजेंट करे, अपना बताए। हर एक के पास बेतहाशा दौलत नहीं होती जो कि एक बहुत अमेजिंग सा सेटअप भी करे। आप मेरे पुराने वही कर्टन्स देख रहे हैं, बदलाऊंगी इस वीकेंड में चेंज करूँगी, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको नए पर्दे नज़र आएंगे, नए नहीं है, पुराने ही हैं, बट चेंज डिफरेंट नज़र आएंगे। और कपड़े मेरे एक स्पॉन्सर्स हैं, जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जिन्होंने कपड़े दिए हैं गिफ्ट, और मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इन तमाम बातों के बाद जो टॉपिक मैं आज उठाना चाहती हूँ, ठीक है ना, वो है पावर एंड कंट्रोल। पावर एंड कंट्रोल, देखिए ये 2 लफ्ज़ हैं। ताकतवर होना, हमने तो दुनिया में ताकत का बुरा भी देखा है। लाइक हम अगर कहते हैं, याद करते हैं, तो हम फ़िरौनियत की बात करते हैं, फ़िरौन बहुत ताकतवर था। और अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हमने जर्मनी में हिटलर को देखा, रशिया में देखा, हमने चाइना में माओ ज़ेडुंग को देखा। उन्होंने एक पूरी कंट्री को बदल कर ऐसे बना दिया कि वो सब उनके कंट्रोल में हो। अच्छा, बात ये है कि ये चीज़ कौन नहीं चाहता? घर का जो बड़ा होता है, वालिद होते हैं, वो चाहते हैं कि घर का बड़ा मैं हूँ, सारा घर मेरे कंट्रोल में हो। वालदा जो सारा दिन काम करती हैं, मेहनत करती हैं, बच्चों को पालती हैं, घर को देखती हैं, सफाइयाँ करती हैं, खाने बनाती हैं, वो चाहती हैं कि घर का कंट्रोल या घर की जो भाग दौड़ है वो मेरे हाथ में हो। ये तो हस्बैंड एंड वाइफ का टसल चलता रहता है, ये ऑन गोइंग है, ख़त्म नहीं होगा। अगर जिन घरों में जो लड़कियां ब्याह कर जॉइंट फैमिली में जाती हैं, वहाँ वो देखती हैं कि सासों का और नंदों का, मैं हर एक को जुल्म और तशद्दुद तो नहीं कहूँगी, सब जालिम नहीं होती है, कुछ अच्छी औरतें भी होती होंगी। खैर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, यकीन माने। मैं अल्लाह की इस रहमत का बार बार शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं। अगर मैं एक बेटे की माँ होती और उसकी शादी करती और उसकी मोहब्बत का बँटवारा देखती, तो शायद मेरे अंदर भी ये जेलसी या ये हसद या ये जो
چیز ہے جو آپ کے اندر ایک وہ لفظ ہے نا طاغوت، جس کو بڑا اچھالا گیا تھا، آپ کے اندر کی طاغوتیت کو، آپ کے اندر کے لوسفر کو، آپ کے اندر کی شیطانیت کو جڑ دیتی ہے، یہ اس کو سینجتی ہے، یہ اس کو پانی دیتی ہے، تبھی آپ ایسے بن جاتے ہیں اپنی بہو کے ساتھ، آپ کی بیٹیاں، آپ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صرف ایک بات سوچیں، بہت خوبصورت بات تھی، یہ ہمارے گھر کا واقعہ ہے۔ ایک بہو تھی اور اس کی ساس جو کہ کافی ایز یوزول جو ساسیں کرتی ہیں، ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھنا، جاب کے ساتھ بھی آ کے گھر کا کام بھی کرنا، کھانا بھی بنانا، روٹیاں بھی ڈالنا، فلانا بھی کرنا۔ تو ایک دن وہ کہنے لگی اپنی بہو کو کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم اپنے بیٹے کا نام لے کے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ اس نے کہا اچھا؟ وہ اس نے حیران ہو کے اپنی ساس کو دیکھا اور کہنے لگی ماما چلیں، اگر میں اتنی خوش قسمت ہوں اور آپ سمجھتی ہیں تو میں آپ کو صرف ایک دعا کہوں گی کہ اللہ آپ کی بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر دے۔ واہ، کیا خوبصورت بات تھی! آئی واز امیزڈ، کیا خوبصورت بات تھی۔ آپ نے تو بدعا بھی نہیں دی، آپ نے برا بھلا بھی نہیں کہا، نہ اپنے شوہر کو، نہ اپنی ساس کو، نہ اپنی نند کو، اور آپ نے اپنی بات بھی کہہ دی۔ دعا میں ایسا موڑا کہ وہ اگر خدا نخواستہ سچ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو غلط کام کریں سب ٹھیک ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک بددعا بن جائے گی۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالیں، جو بھی ہم بولیں، جو بھی ہم بات کریں، وہ جو ہے نا کوئی مثبت پہلو رکھتی ہو، کوئی کنسٹرکٹیو آئیڈیا ہو، یہ نہ ہو کہ جی ہم بس فضول میں باتیں کرتے چلے جائیں اور باتوں کو یہاں سے وہاں لیتے جائیں۔ اچھا دیکھیں، ہم ہر چیز کا چاہتے ہیں کہ چلے کوئک فکس، جلدی سے ہمیں اس کا کوئی حل پتہ لگ جائے، ہم بیٹھیں۔ سب سے پہلے پھر میں یہ بات دہرا رہی ہوں اور بار بار دہراؤں گی اور اینڈ میں پھر ایک دفعہ کہوں گی، سب سے پہلے تو نا اپنی نمازیں قائم کریں، تاکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، علم ایک ایسا زیور ہے جو آپ سے کوئی نہیں چوری کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ کی نماز ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہ صرف آپ کو غیر اللہ کی چیزوں سے، آپ کو شر سے، آپ کو شیطانیت سے، ان سے بچاتا ہے، بلکہ آپ کو اندر سے ایک کلینزنگ، جو ہم کرتے ہیں نا آج کل بڑا آن لائن ڈی ٹاکس کریں اپنے کو، جی یہ پئیں، ایکسرسائز کریں، یہ آپ کا سب سے بہترین ڈی ٹاکس کرنے کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں اس کی، یہ میں اس کو کس کانسیپٹ میں کہہ رہی ہوں۔ نماز کے لیے سوچنا بھی، یعنی ظہر سے عصر تک میں سوچتی رہتی ہوں میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اب مینٹلی اپنے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے فزیکلی اپنے کو دھویا، صاف کیا، پاک کیا، وہ جو پانی قطرہ قطرہ آپ کی اسکن میں جاتا ہے نا، اٹس اے ڈی ہائیڈرنٹ فار یور باڈی، اور وہ صرف آپ کی روح کو نہیں، آپ کی باڈی کو بھی ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ پھر جو ایکسرسائز ہے، جو نماز میں اٹھنا بیٹھنا، جھکنا، رکوع، سجدہ، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ایز اے فزیکل ایکسرسائز، یہ آپ کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے، یقین مانے سے بہترین ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، بھلے آپ کو کمر کا درد ہو، بھلے آپ کو جوڑوں کا درد ہو، بھلے آپ کو گھٹنوں کا درد ہو، دس از دا بیسٹ ایکسرسائز۔ تیسری چیز، جب آپ کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، اور کے بیچ میں آپ کا فرینڈز آ کے کہتے ہیں یار چلو لیٹس ڈو سم تھنگ بیڈ، فار ایگزامپل دیکھیں اسموک اپ کرنا اور آج کل یہ نشے کرنا، اور یہ تو بچے ہمارے اس چیز میں ہو چکے ہیں، ان کو وہاں سے منع کرنے والی ایک ہی چیز ہے آپ کی نماز، کچھ بھی نہیں اور سوائے آپ کی نماز کے۔ اب میں کوشش کرتی ہوں، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور مجھے اچھی لگی، یہ ایک سادہ سا فارمولا ہے، یہ جو وظیفہ کہہ لیں اس کو، ایک ہفتے کا ہے، اور یہ جو ہے اس کے لیے ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ پر حاوی نہ ہوں، وہ آپ کے اوپر زور زبردستی کے ساتھ وہ کام نہ کریں جو آپ نہیں چاہتے کرنا۔ اس میں یہ نہیں آتا کہ جی آپ ایک بہو ہیں یا آپ ایک بیوی ہیں اور آپ کو شوہر کہیں کہ جی مجھے اٹھ کے کھانا دے دو، تو آپ کہیں ہائے میں تو دل نہیں چاہ رہا، چلو میں یہ 5 دن کی کر لیتی ہوں کہ میرا میاں مجھ سے کھانا نہ مانگے۔ ڈونٹ بی ریڈیکولس، ڈونٹ بی اسٹوپڈ، ٹھیک ہے؟ یہ ان چیزوں کے لیے ہے جہاں آپ محسوس کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں اندر سے، دل سے، کہ جی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا میرے ساتھ ذرا سا ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت سمپل ہے، انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ڈیٹیل۔ یہ ہے 5 دن کا 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ، 7 دن آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اس کو 5 دفعہ آپ نے اول و آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، چھوٹا سا 5 منٹ کا ہے، اور دعا کریں جس کی بھی تصور دل میں لا کر کہ جی فلانا شخص ہے مجھ سے زیادتی کرے، بھلے ورک انوائرمنٹ میں ہو، جاب پر ہو، آپ ٹیچر ہیں وہاں بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، آپ کسی آفس میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، فیملی میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ شخص مجھ سے جبر کر رہا ہے، وہاں آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ 7 دن کریں یا 15 دن کریں یا 20 دن کریں، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ صرف ایک نماز کے بعد کریں، میں کہوں گی یہ ہر نماز کے بعد کریں۔ چھوٹا سا سادہ سا فارمولا ہے، دیکھیں پانی ہم دن میں کتنی دفعہ پیتے ہیں؟ 10-15 دفعہ پی لیتے ہیں، 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا کتنا مشکل ہے یار، کم آن، لیٹس بی آنیسٹ۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو ان تمام پریشانیوں سے، جو آپ کو ہراسمنٹ میں، جو آپ کو زور زبردستی، جو آپ کے اوپر کوئی کنٹرولنگ شخصیت ہے، جو بھلے وہ آپ کا ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے، بھلے وہ آپ کے گھر میں آپ کی ساس ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، نندے ہیں، آئی ڈونٹ نو ہم عورتیں ایک دوسرے کے لیے زندگی کیوں مشکل کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب عورتیں ہیں۔ اس کو فرعون کو موسیٰ ہوتا ہے، یقین مانیں ہر کام کا حل ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اوروں کو ویسا ٹریٹ کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ٹریٹ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے اخلاق سے پیش آئیں تو آپ بھی اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے لڑیں تو آپ بھی لڑ لیں۔ اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو اگلے کے منہ میں بھی زبان ہے۔ سو لیٹس ٹرائی کہ ہم لوگ اپنے جو یہ نفس کے یہ دس از دی اونلی تھنگ جہاں شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، یہاں ہم نے اپنے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں نہ صرف ساسوں کو کہہ رہی ہوں، بہوؤں کو کہہ رہی ہوں، نندوں کو کہہ رہی ہوں، آفس میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں، میں یہ تمام کل عالم اسلام نہیں، پوری دنیا کے ہر شخص کو یہ پیغام دینا چاہوں گی۔ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ خیر۔ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔